پر اپنی انگلی سے کانٹے کا نشان لگاتا تھا جس کا مطلب ہے کچھ نہیں آیا، اور وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، 30 منٹ کی، 40 منٹ کی، اور اس کے بعد تمام اسمبلی جو کھچا کھچ بھری ہوتی تھی وہ کھڑے ہو کے اس کی داد دیتے تھے، مڑ کے کہتے تھے یار میں نے کہا کیا ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو ان کے چہرے پہ ایک بڑی مخصوص ایک مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اتنی عزت ان کو ملی اور ان کے ذریعے پاکستان کو ملی، حالانکہ پاکستان بنے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے، 5 سال ہوئے تھے، لیکن پاکستان کا بہت بڑا نام ہوا، اور ہم لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا قد جو ہے 10 فٹ ہے۔ مل گئی آزادی ٹیونس کو، تو ٹیونس نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کے سفیر جو تھے بخاری صاحب، ان کے نام ایک ایونیو کا نام رکھ دیا۔ اس کے بعد اتنی ان کی شہرت بڑھی کہ جب بھی کوئی بخاری صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں، میں 4 سال ان کے ساتھ رہا، تقریر پتہ چلتا تھا کہ بخاری صاحب نے تقریر کرنی ہے، تو یونائٹڈ نیشنز سیکریٹریٹ کے لوگ جوک در جوک جمع ہو جاتے تھے ان کو سننے کے لیے۔ سر گلیڈون جیب گریٹ برٹن کے نمائندے تھے، پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے یونائٹڈ نیشن میں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سر ونسٹن چرچل کے بعد یہ سب سے بڑے اوریٹر ہیں۔ ٹیونیشیا کے مسئلے پہ جب بحث ہو رہی تھی تو 11 مقرر تھے، ان میں زیادہ جو اکثریت تھی وہ فرانس کی مدد کر رہی تھی، فرانس کا قبضہ تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹیونیشیا پہ۔ انہوں نے تقریر کی تو ان کا اور سر گلیڈون جیب جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں آپس میں جیسے کہ بیت بازی ہوتی ہے، ایک فقرہ وہ کستے تھے، ایک فقرہ وہ کستے تھے، اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ Sir Gladwin Jebb, with a felicity of language for which I envy him, has been pleased to call himself a tortoise and myself a hare. He has therefore accused me of impetuousness. He has also said that in the British Commonwealth, to which he and I and our countries have the honor to belong, there is a room for many kinds of political animals. This is probably true. But if in the British Commonwealth there are any ostriches, they are not found in my country. اور دونوں کوشش کرتے رہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جائیں۔ آخر میں سر گلیڈون جیب اپنی کرسی سے اٹھے، آئے، فرش کے اوپر انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا سر آئی سرینڈر، سر یو آر ڈپلومیٹ۔ نیو یارک ٹائمز میں خاص طور سے، جو کہ امریکہ کے سب سے بڑا اخبار ہے، اس میں 5 یا 6 کالم کی ہیڈ لائن تھی، سر گلیڈون جیب آف یونائٹڈ کنگڈم نیمز پروفیسر ایس بخاری آف پاکستان اے ڈپلومیٹ۔ تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں ان کا یہ لقب بن گیا تھا، ڈپلومیٹ۔ اور وہ فقرہ مجھے یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ one of the few things that we share, Sir Gladwin Jebb and I share, is love and respect for the English language. The letters, he said, from the 11 governments which have brought this matter before the Council request the Council to meet with a view to taking the necessary measures provided by the Charter to put an end to the present situation. This phrase he was pleased to call ambiguous. In other words, to him, this phrase meant several things which are confusing. I put it to him that perhaps the best way of describing this phrase would have been to say that these 11 nations have put their request before the Security Council in moderate, temperate terms and have given the Security Council the fullest scope under this phrase to do as little or as much as it thinks fit to do. This, I submit to him, is not ambiguity unless we do violence to the English language. اور یہ ایک پاکستانی انگریز کو انگریزی سکھا رہا ہے۔ ایجپٹ پر حملہ کیا فرانس نے اور برٹن نے اور اسرائیل نے حملہ کیا جب، تو یہ مڈ نائٹ سیشن ہوا UN کا،
تو ایک صاحب ایک تھے سفیر تھے, انہوں نے آ کے تقریر کی, مختصر سی تقریر کی, مطلب اپنے تعلقات کو بجائے فرینڈلی کہنے کے انہوں نے لفظ استعمال کر دیا, ہمارے تعلقات ان کے ساتھ سیکرڈ ہیں. تو بخاری صاحب آئے, مجھے کہتے ہیں ناجم دیکھا تم نے کتنے تھوڑے الفاظ میں کتنی بے پناہ حماقت کی گئی. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤثر اور باوقار ترجمان ہونے کے سبب بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے, اور پطرس ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یونیسیف کو ایک نئی زندگی دی جو آج دنیا بھر میں کروڑوں بچوں کی زندگی بچا رہا ہے. یونیسیف کا نام تھا ICEF, انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. امریکنوں نے جو کہ مینلی وہ پیسہ دے رہے تھے یونیسیف کو, اور انہوں نے یہ کیا کہ اب اس نے اپنا کام یورپ پہ ختم کر دیا ہے اور اس کی اب ضرورت نہیں ہے, اور اس لیے یونیسیف کا شکریہ ادا کریں اور ان سے خدا حافظ کہیں. یہ امریکن پالیسی تھی, اور اس پالیسی کی کرنا دھرنا وہ تھی ایلینور روزویلٹ. جب وہ میٹنگ ہوئی ایکوساک کی تو اس میں انہوں نے جو ان کو بریف تھا وہ پڑھ دیا. بخاری صاحب اس وقت چیئرمین تھے اس کمیٹی کے. بغیر کسی اسکرپٹ کے انہوں نے آتے یہ کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جب میں تقریر سن رہا تھا ایلینور روزویلٹ کی, مجھے یوں احساس ہوا کہ میں کسی کے جنازے پہ آیا ہوں. دیکھو یونیسیف کا کام اگر یورپ میں ختم ہو گیا تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے اور عورتیں ہیں ان ترقی پذیر ملکوں میں جن کو یونیسیف کی ضرورت ہے. آسٹریلیا اور دوسرے ڈیلیگیشن نے انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اس کا کوئی کمپرومائز کیا جائے, اور پھر یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ قائم ہو گیا ایز اے پرماننٹ آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشن سسٹم. جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ہونے پہ ڈیگ ہیمرشولڈ جو اس زمانے میں سیکرٹری جنرل تھے, ان سے ان کی بڑی دوستی ہو گئی تھی, تو انہوں نے ان کو چن لیا کہ انڈر سیکرٹری آف انفارمیشن. وہاں 1958 تک کرتے رہے کام. پطرس بخاری کی شخصیت میں دو نمایاں خوبیاں تھیں, ایک بحیثیت ادیب, دوسری انتظامی صلاحیتیں جن کا مظاہرہ انہوں نے اپنی ہر ملازمت میں کیا. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو تھے کہ اس کو قوس قزح کہہ سکتے ہیں. میری تو بڑی ان سے دوستی تھی اور بڑی یاری تھی ایک طرح سے. بلکہ ایک دفعہ تو میں نے کوئی بات ان کی نہیں مانی تو انہوں نے بالآخر کہا کہ دیکھیے یاد رکھیے میں آپ کا دوست ضرور ہوں لیکن میں آپ کا باپ بھی ہوں. وہ اپنے تخلیقی جوہر کو اور اپنے مزاج کے انبساط کو زندگی کے مختلف میدانوں میں بانٹتے رہے, تقسیم کرتے رہے, اور اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے وہ معاشرے میں اپنا مقام یا کسی صنف ادب پہ اپنی مور ثبت کرنے کی بجائے یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ اپنے اسلوب حیات میں, اپنے انداز تحریر میں, اپنے طرز فکر میں وہ تبدیلیاں لائیں جو وہ چاہتا ہے. دوستوں کے دوست وہ تھے ہی, لیکن وہ بچوں کے بھی بہت دوست تھے, کم از کم میرے تھے. ہمارے ہاں جب بھی ان کا آنا ہوتا تھا وہ میرے والد اور والدہ کے ساتھ کافی وقت گزارتے, لیکن اس کے بعد وہ کہتے کہ امتیاز اب سیشن ایک بچی کے ساتھ ہوگا, لہٰذا وہ میرے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے باتیں, کچھ بچکانا کچھ تھوڑی سی سنجیدہ, اور پوچھتے رہتے تھے کیا شوق ہیں میرے, میں کیا کرتی رہتی ہوں, کون دوست ہیں, کیا ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ آتے کہ پڑھتی کیا ہو. 3 خطاب ان کو دیے گئے, ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ, سٹیزن آف دی ورلڈ, مین فرام ایشیا. پطرس بخاری تمام عمر اپنے فرائض بڑی جاں فشانی سے ادا کرتے رہے اور اپنی گرتی صحت کو یکسر نظر انداز کرتے رہے. 19 اگست 1953 کو دل کا پہلا دورہ پڑا اور اس دورے کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئے. جو ان کی مشکلات تھیں یونائٹڈ نیشنز میں وہ ہم پہ کبھی ظاہر نہیں کی, ظاہر ہونے نہیں دی. ایک ان کے پاس ان کا خط تھا, وہ غالباً 20 نومبر کو لکھا ہوا تھا. میرے پاس وہ کاپی اس خط کی کو 3 دسمبر کو پہنچی, اور اس میں سارا انہوں نے اپنا حالات بیان کیے ہم سے کہ بھئی مجھے کیا بیماری ہے, کتنا بیمار ہوں, کتنی شدید ہے میری بیماری,
اور وغیرہ، اور ریٹائر ہونے پہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اب اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس یہ خط 3 دسمبر کو پہنچتا ہے 1958 میں، اور ان کا انتقال اس سے پہلے کہ میں جواب دے سکوں انہیں، تو وہ اسی سال 5 دسمبر کو ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کا انتقال 5 دسمبر کو ہوا. نیو یارک ٹائمز نے 7 دسمبر کو 1958 ایڈیٹوریل لکھا. اب نیو یارک ٹائمز ہر شخص کے لیے نہیں لکھتا. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ہی واز ان دا بیسٹ سینس اے سٹیزن آف دا ورلڈ. سن 1957 میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت اعلیٰ عہدیدار، اس کا انتقال ہو گیا. نیو یارک سے کوئی 20, 25, 30 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ولہالہ. ہم جب وہاں گئے تو بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. پہاڑی کی چوٹی پہ کافی جگہ تھی، وہاں پہ اس شخص کو دفنایا گیا. بخاری صاحب جہاں پہ ہم نے اس کو دفن کیا تھا اس سے چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے، جیسے کسی ایک خاص نقطے پہ ان کی نظر تھی. بڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھ اٹھائی، میری طرف دیکھا، اس نے کہا بشیر میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے کہا سر حکم دے. جب میرا انتقال ہو تو مجھے یہاں دفن کیا جائے. یہ الفاظ ہیں ان کے. آج وہاں دفن. اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہٹ ہوگی، اس میں تیری یاد کا سایہ گیت کی صورت ڈھل جائے گا.